मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना ज़रूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले, आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले। उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही ना मिले। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के तात में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आपकी। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दमाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी। ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है,
مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں۔ 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے، ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے، رشتہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں کی محبت ہے کہ وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، رشتہ آیا، کالا آدمی آیا لے کر کے، رشتہ کالا آدمی لے کر کے آیا، دروازے پر لڑکی کا باپ آیا، اس نے اس کالے آدمی سے کہا کیوں آئے ہو میرے یہاں؟ کہا تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا۔ کہا آئینہ میں ذرا منہ دیکھ لو 72 مرتبہ، تم میرے اس رشتے میری بیٹی کے لائق ہو؟ بیٹی سن رہی تھی۔ بیٹی نے کہا ابا حضور تم کو یہ رشتہ منظور ہو یا نہ ہو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں اس کالے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس کالے کو جس کملی والے نے بھیجا ہے میں اس کو دیکھ کر کے رشتہ منظور کر رہی ہوں۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی کے پاس باپ آیا اور کہا کہ بیٹی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر کے آیا ہوں کہ بستی میں کسی کو بھی ایسا داماد نصیب نہیں ہوا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور کیا بات ہے، کیسا لڑکا ہے؟ کہا کہ بیٹی سونار ہے، سونے کی دکان ہے، زیور کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ تمہارے بازو کو زیور سے بھر دے گا، تمہارے کان کو زیور سے بوجھل کر دے گا، بیٹی اس رشتے کو منظور کر لے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، وہ لڑکا ضرور ہے، سونے کی دکان ضرور ہے، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے، جب وہ لڑکا اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جوان بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، بارات آنے والی ہے، اپٹن لگایا جا رہا ہے لڑکی کو، تو لڑکی مایوس بیٹھی ہوئی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی۔ اپٹن لگایا جا رہا ہے، محلے کی خاندان کی ساری عورت جمع ہے، ماں بھی جمع ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دادی بھی، نانی سب، ان سب کے باوجود بھی وہ لڑکی مایوس ہے، کچھ نہیں بولتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا ہے کہ 18 سال جس باپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی اس گھر کو 2 بول بولنے پر چھوڑنا پڑے۔ ایک غم تو اس کا ہوتا ہے۔ دوسرا غم جانتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ یہ میری نانی میری تعریف کر رہی ہے، یہ میری دادی تعریف کر رہی ہے، میرے باپ تعریف کر رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف سے کیا ہوگا، بلکہ میں جس کی دلہن بن رہی ہوں وہ جب تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ آپ کو بہو کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، بہو بنتی ہے، ساس بنتی ہے۔ بیٹی کو آپ زیادہ تعلیم دلائیے۔
انشاءاللہ تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، دھیان رکھیے گا۔ لڑکا پیچھے ہے، لڑکا آگے ہے، لڑکی پیچھے، لڑکی آگے ہے، لڑکا پیچھے۔ تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے کیوں آ رہا، تو پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ اچھا عاشق ہو، ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ کتنا بے وقوف ہے، مجھ پر کیا عاشق ہے، میری بہن پر عاشق ہو جا، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر جھانکنے لگا، لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان رہتا، دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا؟